خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی لباس لشکر والوں کو پہنایا اور عربی متنصرہ سے چینا ہوا سامان اور صلیب وغیرہ اٹھا لی۔ ارسطولیس کی بھیجے ہوئے سارے جوڑے پہن لیے۔ رفاع بن قیس چونکہ مقدمۃ الجیش میں ہوتا تھا اس لیے سب سے بہتر جوڑا ان کو عطا کیا گیا۔ بہرحال اپنی شکلوں کو مکمل تبدیل کر کے اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ خالد رضی نے فرمایا کہ قسم مسیح کے نام یا مریم کے نام کھاؤ، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کفار ہمیں پہچان لے اور ہمارا یہ جہادی منصوبہ ناکام ہو جائے۔ چنانچہ قبطی جرنیلوں کے سامنے اسلامی جرنیلوں نے جھک کر سلام کیا، اور یہاں سے یہ سب لوگ دیر مرقص پہنچے۔ علاقہ فادریوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اسلامی لشکر نے کہا ہم عربی متنصرہ ہیں اور شاہ مصر کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور بادشاہ نے ہم کو بلائے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس لشکر کا بڑا اکرام کیا، لیکن اس مقام پر جو سب سے بڑا پادری تھا اس کا نام نولس تھا، وہ شام سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ لوگ تو وہی ہیں جو شام میں لڑا کرتے تھے تو چیخ اٹھا کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص خالد ہے، جس نے ملک شام کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ وہ فلاں شخص سے اور وہ فلاں جرنیل ہے، اور میں ابھی بھی ارسطولیس کو اطلاع بھیجتا ہوں کہ یہ لوگ دھوکہ کرنے والے ہیں، ان کو قید کر کے قتل کرو۔ اسلامی لشکر نے جواب دیا بھائی مجھے ویسے شبہ ہو گیا ہے، ہم وہ فقراء ہیں اور بے یار و مددگار لوگ ہیں جن کو مسلمان نے سرزمین شام سے در بدر کر کے نکال دیے۔ ملعون کہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم قسطانی نصرانی عرب نہیں ہو، وہ لوگ اکثر رومی زبان سمجھتے ہیں، تم مسلمان ہو۔ اسلامی لشکر نے جواب دیا کہ بخت، اگر ہم اسلامی لشکر ہوتے اس طرح دن میں کیسے آتے، تو پھر رات کو آ جاتے، تم خود عیسائیت کا مذاق اڑانے والے ہو۔ وہاں کے دوسرے پادریوں نے بھی کوشش کی کہ جناب یہ مسلمان لشکر نہیں ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ ملعون پھر بولا میں نے غور کر تاڑ لیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر کیسا معاملہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو کس طرح مدد کرتا ہے۔ آگے سنو اس پادری کے